بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آج بات کریں گے پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی کی، جس کی واہ واہ ہر طرف ہو رہی ہے، ناچ اور رقص ہو رہے ہیں، جھوما جا رہا ہے، اور اس طرح سے ناچ دکھایا گیا ٹی وی پہ کہ یہ کامیابی امریکی صدارتی انتخابات کے بعد بڑی کامیابی ہے، جس کو اس طرح کی کوریج دی گئی۔ مختلف رپورٹرز وہاں لگائے گئے، انہوں نے لائیو کوریج کی، مختلف بیپرز دیے، اور انہوں نے اس امیدوار کے ساتھ ایکسکلوزیو جو ہے وہ بات بھی کی، اور وہ مختلف چینل نے نشریات لائیو دکھائی بھی۔ میں حیران ہوں کہ ایک یو سی کی نشست کو اتنی بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے، جو مرتضی وہاب نے تمام میئر کے اختیارات استعمال کیے، مکمل طور پہ حکومتی مشینری استعمال ہوئی، مختلف دفاتر کی سپورٹ اور مختلف سیاسی جماعتوں کی خاموش سپورٹ حمایت کے بعد پیپلز پارٹی نے 3900 اور کچھ ووٹ لیے ہیں۔ یہ کامیابی اس طرح بتائی جا رہی ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ بنے تھے تب بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان سے علیحدگی کا اعلان کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی تب بھی بڑی کامیابی نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تب بھی بڑی کامیابی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بینظیر بھٹو کے بعد آصف زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے اور صدر بنے تب بھی بڑی کامیابی نہیں تھی۔ بلاول بھٹو ایک سی وی کے تحت ہی انہوں نے اپنی انہوں نے خود کو کیا اور وہ وزیر خارجہ بنے تب بھی بڑی کامیابی نہیں تھی۔ ایک صدر ٹاؤن کی یو سی جو مرتضی وہاب کو زبردستی جتوائی گئی ہے، اس کے بعد وہ یہ بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے، اور اب یہ امید لگا بیٹھی ہے پیپلز پارٹی کہ اس یو سی کی نشست کے بعد پیپلز پارٹی بلاول کو وزیر اعظم بنا دے گی۔ آج شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ جنگل میں جس طرح مور ناچا اس طرح وہ، اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہے، پوری پریس کانفرنس سننے کے بعد ایک کہا جاتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو آج میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ شرجیل میمن سے اگر میں وہاں ہوتا تو ان کو کہتا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ گنوا کیا رہے تھے؟ پیپلز پارٹی اپنے جو انہوں نے تاریخی کام کیے ہیں اس بنیاد پہ انتخابات میں جائے گی اور پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی۔ بلاول وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بڑے تاریخی دورے کیے، انہوں نے مختلف ممالک کو قائل کیا، اور بلاول وزیر اعظم بن جائیں گے۔ شرجیل میمن صاحب کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ آپ کو 6 ماہ صرف حکومت سے مکمل دور کیا جائے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، ابھی بھی آپ ڈی فیکٹو وزیر اطلاعات ہیں، ابھی بھی نگراں حکومت میں جو مختلف بیوروکریسی وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی سن رہی ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے میسج یہ جا رہا ہے کہ اگلے بھی ہم ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ کہاں سے چلے تھے؟ صرف سندھ میں اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ادارے ہیں ملک کی تاریخ میں پاکستان میں کبھی بھی احتساب کرنا چاہیں 2 لوگوں کا احتساب کریں، سندھ میں صرف 2 لوگوں کا، ان کو چیک کریں کہ وہ کیا تھے اور اب کیا ہو گئے۔ وائٹ کالر کرائم یا جو سیاسی بنیادوں پہ جو تاریخی کرپشن کی گئی ہے اس کے سارے راستے اور روٹس مل جائیں گے، کوئی بڑی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ صرف 2 لوگوں کی کرپشن اور ان کے وہ کیا تھے اور اب کیا ہیں یہ چیک کیا جائے تو پتہ چل جائے گا۔ پورے سندھ کے ادارے پولیٹیسائز کر دیے گئے ہیں، کوئی ایک ادارہ بتائیں جہاں آپ کے پولیٹیکل سیاسی مائنڈ سیٹ نہیں بٹھا ہوا، جو کسی اور کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کچھ ابھی گئے تھے الیکشن کمیشن میں یا کورٹ میں کہ سیاسی تقرر جو کیے گئے ہیں وہ ان کو تبادلے کیے جائیں، غیر جانبدار لوگ لگائے جائیں، ان کو تو آپ واپس اپنی پارٹیوں میں شامل کر رہے ہیں تاکہ کوئی رہے ہی نہ، اپوزیشن رہے ہی نہ۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہوتا ہے کہ جہاں اپوزیشن نہ ہو، جہاں صحافت آزادی، اظہار رائے کی آزادی نہ ہو، صحافی بات نہ کر سکیں، خبریں نہ چلیں، یہ کس طریقے سے ملک آگے بڑھے گا؟ جب کرپشن رپورٹ نہیں ہوگی، جب ناانصافیاں رپورٹ نہیں ہوں گی، جب نااہل لوگ جو عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے ان کی نااہلی رپورٹ نہیں ہوگی، کس طرح؟ سب کچھ خرید لو، جو بولے اس کو خرید لو،
اور جو زیادہ بولے نہ اس کو خرید سکیں تو اس کو نکال دو، نوکریوں سے برخاست کروا دو، کر دو۔ شرجیل میمن نے کہا کہ اب اتنی بڑی کامیابی ہے کہ NICVD تاریخی ادارہ ہے، مختلف اسپتالیں سندھ میں لوگ آ رہے ہیں علاج کے لیے، پنجاب سے آ رہے ہیں، KPK سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا افغانستان سے لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں شرجیل میمن صاحب، کوئی نہیں آ رہا۔ NICVD میں وہ سہولیات نہیں مل رہی جو لوگوں کو ملنی چاہیے۔ NICVD میں آپ کا علاج ہوا، وہ صحیح نہیں ہوا، آپ آغا خان کی طرف چلے گئے، ایک پرائیویٹ اسپتال میں آپ چلے گئے۔ اگر آپ کا حیدرآباد میں علاج صحیح ہوتا تو آپ پھر پرائیویٹ اسپتال خود کیوں جاتے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کی حکومت میں آپ کا علاج سرکاری اسپتال میں صحیح نہیں ہوا، اب آپ کو پرائیویٹ اسپتال میں جانا پڑا دل کے عارضے میں۔ سندھ کے مختلف اسپتالوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہیں، میڈیسن سرکاری تو مل ہی نہیں رہی، جو لیب ہیں وہاں مختلف اسپتالوں میں فنکشنل نہیں ہیں، ان کی رپورٹس وہ سرکاری ڈاکٹر صاحبان قبول نہیں کرتے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ مسلسل اقتدار میں رہے ہیں، سندھ میں حکومت آپ کی رہی ہے، صرف ایک کام آپ نے کیا ہے، اشتہارات 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 اشتہارات، بس۔ سندھ کی ترقی ٹی وی پہ ہے، سندھ کی ترقی ڈمی اخباروں کے اشتہارات میں ہے، کہیں گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ لاڑکانہ کے 90 ارب روپے کہاں گئے؟ چیف جسٹس نے کہا تھا، انہوں نے جو جملہ یوز کیا تھا وہ میں نہیں کر رہا کہ کون کھا گئی۔ کہاں ہے ترقیاتی بجٹ؟ آپ صرف بلاول کی کامیابی بتا رہے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ 131 ارب روپے جو بلاول نے 1 گھنٹے میں سیلاب متاثرین کے لیے جمع کیے تھے، اس کے ساتھ 6.5 ارب روپے امریکہ نے دیے تھے، وہ کہاں گئے؟ کس علاقے کس اضلاع میں لگے ہیں مجھے بتائیں نا۔ سندھ کو چھوڑیں، باقی پنجاب KPK بلوچستان میں کہاں پر لگے ہیں؟ کس طرح بلاول وزیر اعظم بنیں گے اس کارکردگی کی بنیاد پہ؟ اس پہ تو بننے سے رہے۔ آپ نے UC کی نشست جیت کے ایسے شادیاں بجائے ہیں، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہے۔ اس بنیاد پہ آپ جائیں گے جنرل انتخابات میں؟ جب تک آپ ڈیل نہیں کریں گے، جب تک آپ کو تھپکی نہیں ملے گی، تب تک آپ انتخابات میں نہیں جائیں گے۔ اگر گراؤنڈ پہ جو باقی اپوزیشن ہے اس کو وہ مواقع مل جائیں جو آپ کو مل رہے ہیں، جس طرح پولیس آپ کی سن رہی ہے، بیوروکریسی آپ کی سن رہی ہے، اس طریقے سے باقی جو سندھ میں رہنما ہیں ان کی سنیں، تو آپ کوئی 1-2 نشست کے علاوہ آپ جیت نہیں سکتے۔ چند نشستیں ہیں جو مختلف لوگ ہیں، میں یہ قبول کرتا ہوں کہ جن کا اپنا ووٹ بینک ہے، اس کے علاوہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو کارکردگی دکھائی اس بنیاد پہ تو کوئی نشست کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ صرف آرٹیفیشل باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے جو نوجوان آپ کا لیڈر ہے اس کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ ان کے قریب کسی کو بھٹکنے نہیں دیتے کہ وہ کوئی ان کو بتائے کہ اصل گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں۔ پھر فیک نیوز، فیک آرٹیفیشل جو آپ کے جو غبارے جسے کہتے ہیں نا، غبارے میں ہوا بھرنا، وہ اڑا دیتے ہیں آپ، وہی دیکھیں کہ سب چیزیں کارکردگی آپ کی وہ ہے، کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ ہسپتالوں کی بدترین سندھ میں صورتحال ہے، نہ میڈیسن مل رہی ہے، نہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا شرجیل میمن نے خود علاج کروایا NICVD سے، وہ کامیاب نہیں رہا، اور وہ پھر کراچی کی بڑی پرائیویٹ اسپتال آغا خان اسپتال میں چلے گئے۔ جب خود کی یہ صورتحال ہے، آپ کے لیڈران ملک سے باہر سے علاج کرواتے ہیں، سندھ میں کوئی ایسا اسپتال آپ نے ملک میں بنایا ہی نہیں ہے جہاں آپ کا علاج ہو سکے۔ یہ کارکردگی ہے، اور یہ کارکردگی ہے کہ مرتضیٰ وہاب ایک UC مختلف لوگوں کی حمایت سے وہ جیت گئے، اور وہ بھی کس طرح جیتے ہیں کہ ان کا ووٹ بھی وہاں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی جو ابراہیم حیدری کی نشست تھی وہاں سے کس طرح وہ لوگوں کو انہوں نے ڈرایا، دھمکایا، بھگایا، اور پرپوزر سیکنڈرز کو پولیس کے ذریعے گرفتار کروایا۔ جو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ان کے امیدواروں کو پولیس کے ذریعے ان پہ جبر کیا گیا اور ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ مینڈیٹ تھا تحریک انصاف کا، مینڈیٹ تھا جماعت اسلامی کا، میئر مرتضیٰ وہاب بن گئے۔ یہ تو آپ کی جمہوریت ہے۔ آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو سیاسی صورتحال اور مختلف معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔